اب ہم اپنے 5th پروجیکٹ اور 5th سٹیپ کی طرف آ سکتے ہیں، کیونکہ اب عوام میں پازیٹیو تھنکرز کلب ایک اہم انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ لوگوں کے سامنے ان کی آنیسٹی اور ایفیشنسی اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈیفرنٹ سوچنے والے ہیں اور جو کام کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ 5000 کے قریب ایک علاقے میں لوگ اس پازیٹیو تھنکرز کلب میں ایکٹیو ممبر بن چکے ہیں۔ اب ایک بڑا پروجیکٹ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ بڑا پروجیکٹ کیا ہے؟ وہ ہے سولر انرجی کا پروجیکٹ۔ دیکھیے، پاکستان کو انرجی کا ایک کرائسس ہے، اور صرف یہ انرجی کا کرائسس پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ لیکن یہ انرجی کا کرائسس کیوں ہے؟ اصل میں کوئی کرائسس نہیں ہے۔ یہ کرائسس اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ لیکن انرجی کا یہ کرائسس اصل میں صرف کمی کا کرائسس نہیں ہے، سپلائی کا کرائسس نہیں ہے، یا قیمتوں کے زیادہ مہنگے ہونے کا کرائسس نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہیں۔ سولر انرجی خوش قسمتی سے پاکستان کو بہت زیادہ حاصل ہے۔ راؤنڈ دا ایئر یہاں پر سولر انرجی موجود ہو جاتی ہے۔ اس کو کیپچر کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ آہستہ آہستہ سستی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے دوسری ٹیکنالوجیز ہمارے ملک میں آتی ہیں تو ہمیں فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ امیر اور غریب کی گلف کو بڑا کر دیتی ہیں، اور اس طرح ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ کو اور اضافہ اور انٹینس کر دیتی ہیں، اور اس طرح ایک فیشن سمبل کے طور پر بن جاتی ہیں، اور اس طرح وہ اور زیادہ ایکسپینسو ہو کر آتی ہیں کیونکہ وہ اس اکنامک ماڈل کے ذریعے سے آتی ہیں۔ اور اصل میں یہ ٹیکنالوجیز جو پچھلے 50-60 سالوں میں ہمارے ملکوں میں آئیں، انہوں نے ہماری غلامی میں اضافہ کر دیا۔ پازیٹیو تھنکرز کلب کے فورم سے سولر انرجی کے پروجیکٹس کے ذریعے سے ہم اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں ہی لوکلی مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمیں بہت ساری ڈائمنشنز پر کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو اس کی ضرورت کو محسوس کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، ایک طرف ہم سادہ زندگی کی بات کر رہے ہیں، بیسک نیڈز کی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم جو دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور صرف اس کی بات نہیں کر رہے، اس کو مینوفیکچر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب ہمارے ذہین لوگ فوکس ہو کر صحیح ٹیکنالوجی پر توجہ دیں گے تو یہ ٹیکنالوجیز ہمارے ہاں آئیں گی۔ اس کے لیے پازیٹیو تھنکرز کلب کے ہر ممبر کو شرکت کرنی ہے، صرف ایک خاص طبقے کو نہیں، صرف انٹیلیجنشیا کو نہیں، بلکہ ہر ممبر کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ ان میں سے ایک ایفرٹ یہ ہے کہ ہر ممبر اپنے ارد گرد جوان لوگوں کو دیکھے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں ان کو انسپائر کرے، ان کو موٹیویٹ کرے کہ وہ سولر انرجی کی مینوفیکچرنگ اور سولر انرجی کے بزنس کی طرف اپنی اسٹڈیز کا رخ موڑ لیں۔ اس کے لیے گائیڈنس پازیٹیو تھنکرز کلب پرووائڈ کر دے گا۔ نہ صرف ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور انسپائر کیا جائے، بلکہ ان کو اسپانسر کیا جائے۔ اور ہمارے ہاں اس وقت کرنٹلی جو پازیٹیو تھنکرز کے ممبرز ہیں، خاص طور پر اوورسیز میں، وہ ایسا کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اب یونیورسٹیز میں سولر سائنٹسٹ بننے کے لیے داخل ہو چکے ہیں، اور وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ کچھ فزکس میں چلے گئے ہیں، کچھ میٹیریل سائنسز میں، کچھ میکینیکل انجینئرنگ میں، کچھ الیکٹریکل انجینئرنگ میں، اور وہ اس نیت سے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریسرچ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ جب ایک واضح مقصد کے ساتھ اسٹڈی کرتا ہے تو وہ پھر سرٹیفکیٹ کے لیے اسٹڈی نہیں کرتا۔ یہ انسپریشن ہوتی ہے جس سے آدمی کریٹیوٹی کا کام کر سکتا ہے۔ ہمارے ہر پروجیکٹ میں بنیادی بات سوچ اور رویے میں تبدیلی ہے۔ عام طور پر جب ہم مدد کی بات سوچتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کی بات سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انہیں پروڈکٹس اور سروسز مہیا کر دی جائیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، پروڈکٹ اور سروسز سے پہلے سوچ اور رویے میں تبدیلی۔ اب دیکھیے، گھروں کو اگر ہم سادہ بنائیں گے اور ان میں نیچرل انوائرمنٹ رکھیں گے تو اس میں ہماری انرجی کی ضرورت کتنی رہ جائے گی؟ اگر رات کے پچھلے پہر کو سونے کے لیے استعمال کر لیں گے اور سارے دن کے کاموں کو رکھ لیں گے تو سب سے پہلے سولر انرجی کا استعمال بغیر پیسے کے آپ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سورج کی روشنی میں آپ کام کر رہے ہیں، اور رات میں آپ کی الیکٹرسٹی کی نیڈ ہی بڑی کم ہو گئی ہے۔ اب جو تھوڑی سی نیڈز رہتی ہیں ان کو سولر انرجی سے بڑی آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے، کم از کم شروع میں۔ اس لیے کہ سولر انرجی شروع میں ایک سیلف ڈسپلن چاہتی ہے، ایک سادہ زندگی چاہتی ہے۔ تو چونکہ مغرب میں وہ سادہ زندگی نہیں ہے، اس لیے سولر انرجی کو لانے میں انہیں بڑی مشقت ہو رہی ہے۔ وہ آسانی کے اور کمفرٹ کے عادی ہو گئے ہیں، وہ مسلسل کمفرٹ میں رہنے کے اور گریٹیفیکیشن کے عادی ہو گئے ہیں۔
پازیٹیو تھنکرز کلب کے ذریعے سے ہم جو رویوں اور سوچوں میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں سولر انرجی ایک نیچرل قسم کا کمپلیمنٹ ہوگا۔ پی ٹی سی کے ہر ممبر کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جہاں اسٹوڈنٹس کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے، وہاں اس کے لیے نیٹ ورکنگ اور وہاں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ میں نے اپنی زندگی کو سادہ بنانا ہے تاکہ جلد از جلد سولر انرجی کی جیسے ہی پروڈکٹس ہمارے ہاں آئیں وہ میرے گھر میں آ جائیں۔ اس کے لیے پی ٹی سی اسپرٹ چاہیے۔ اب آپ پوچھیں گے پی ٹی سی اسپرٹ کیا ہے؟ پی ٹی سی اسپرٹ یہ ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا اور اس کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے۔ پی ٹی سی اسپرٹ یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ پی ٹی سی اسپرٹ یہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ سولر انرجی پروجیکٹس کا اینڈ پوائنٹ سولر انرجی یونیورسٹی ہے، جس میں ایک طرف ریسرچ ہو رہی ہوگی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایک طرف ایجوکیشن ہو رہی ہوگی سولر انرجی کی، اس کے سارے ڈپارٹمنٹس کی۔ وہی سولر یونیورسٹی بزنس کر رہا ہوگا اور وہی سولر یونیورسٹی انسٹالیشن اور پروڈکٹس کی سیل کر رہا ہوگا۔ سولر پروجیکٹس کے بعد ہمارے جو اگلے میگا پروجیکٹس ہیں وہ سامنے لانے میں بڑی آسانی ہوگی، اس لیے کہ عوام الناس میں پازیٹیو تھنکرز کلب کی آنیسٹی، ایفیشنسی، کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو چکی ہوگی۔